ایک عورت اپنے بچے کو بٹھائی نہ، بچہ پخانہ کر دیا، مسجد میں پخانہ کر دیا، یہ عورت وہیں پر نیپ دی، اور نیپی نا، جیسے ہی نیپی دیکھیں باپ رے چمکئی جی، بولے بکی چمکئی جی، دیکھیں سونا سونا جمع کری، بیٹا بولی ارو آ گیا، اب بچہ کتنا حق دے، بھائی جتنا پخانا لگے اتنے نہ حقے گا۔ یہ عورت بولی رے با مسجد میں حگا تو فائدہ ہے جی، بچے کو لے کر چلی گئی، خوب کھلائے خوب کھلائے، صبح شام دو مرتبہ پخانا کر، اور جب بھی بچہ پخانا کرے سونا، یہ اینٹ آ رہی ہے، سیمنٹ آ رہی ہے، آ رہا ہے، گٹی بالو گر رہا ہے، گھر بن رہا، بستی والا حیرت، یہ باپ کہلتے کھا مل نہیں پاوے جی، یہ بلڈنگ کہاں سے بناوے جی بھائی، تو عورت کے پیچھے لگ گئی، مرد لوگوں کے بستی والوں کی بھی کان کھڑے ہو گئے کہ اتنی دولت آ کہاں سے رہی ہے، اس لیے کہ آدمی تو پریشان نہ ہو جاتا ہے، کم پریشان نہیں ہے ہمارے مسلمان میں، کوئی مسلمان اگر آگے بڑھ رہا ہے تیرے پتا کرتے رہی کہاں جائیے، اچھا اس کو اپنا خبر نہیں ہے، اس کو اپنا خبر نہیں ہے، دوسرے کا دیکھے کہاں جی پتا، بندوق ہے گولی ہے یا نہیں، تعجب ہے بھائی، بندوق رکھے ہو تو گولی بھی رکھو، خالی بندوق لے کے گھومو گے؟ تو عورتوں نے دیکھی کہ 2 مرتبہ صبح شام اپنے بچے کو مسجد میں لے کے جاتی ہے، پخانہ بچہ کرتا، اب بچے کا پخانہ مسجد میں گرتا سونا بن جاتا، بولی اے باپ رے، اصل خزانہ تو یہاں جی، بچہ کا ہگاوے میں جی، وہ بھی اپنے بچے کو لی مسجد میں پخانہ کروائی۔ اب ایک عورت دوسری عورت کو دیکھی، دوسری تیسری کو دیکھی، تیسری چوتھی کو دیکھی، دیکھتے دیکھتے پوری بستی کی عورتیں اپنے بچے کو پخانہ مسجد میں کرائے، سب کو سونا ملے، وہ بستی یوں سمجھ لیے کہ وہ شہر بن گیا، سب کی بلڈنگ۔ لیکن قربان جاؤ مسلمان، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا جب عذاب آتا ہے نا پھر راستہ نہیں ملتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کا عذاب شدید، اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے، عذاب عظیم، اللہ کا عذاب بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب ہے۔ اللہ رسی کو بھی ڈھیل دیا ہوا ہے، جتنا اڑنا ہے جاؤ، جتنا اڑنا ہے اڑ لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا میرا بندہ، یہ رسی کا ڈور میرے ہاتھوں میں ہے، جب ہم ایسے کھینچنا چاہیں گے تمہیں میرے قریب آنا ہوگا، تمہیں میرے پاس آنا ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں بتایا گیا کہ ساری بستی کے لوگ، سارے بستی کے لوگ امیر و کبیر ہو گئے، پیسہ والا ہو گیا، نماز کیا ہے جانتا نہیں تھا، روزہ کسے کہتے ہیں جانتا نہیں تھا، سارے لوگ پیسہ کمانے میں لگ گئے۔ لیکن اس بستی کے اندر میں ایک بڑھیا تھی جو لوگوں کو منع تو کرتی تھی، لیکن لوگ سننے کو تیار کہاں۔ عالم کی بات سنے کون؟ مولانا کی بات سنے کون؟ مولانا مجاہد الاسلام صاحب کی گفتگو کو سنے کون؟ اس کی باتوں پر عمل کون کرے؟ اس لیے کہ تو مولانا تو بے وقوف ہے، کہاں پڑھی یار، کہاں پڑھی یار، بولا مدرسہ میں، بولے مولوی بنوے چندہ کروے کھیلے، مولوی تو بے وقوف ہے۔ اور قربان جائیے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مولوی کے بغیر آپ کی گاڑی چل بھی نہیں سکتی۔ چلا لیجیے گا گاڑی، ارے چلا لیجیے گا آپ۔ سکندر بادشاہ 7 ملک کا بادشاہ، صرف ہندوستان کا بادشاہ نہیں تھا، صرف ہندوستان کا پردھان منتری نہیں تھا، پاکستان کا بھی پردھان منتری تھا، اور سکندر بادشاہ افغانستان کا بھی پردھان منتری تھا، اور قزاقستان کا بھی پردھان منتری تھا، ترکستان کا بھی پردھان منتری تھا، ایران کا بھی پردھان منتری تھا، بنگلہ دیش کا بھی پردھان منتری تھا، 7 ملک کا راجا تھا۔ کیا ملک کا بولیے؟ لیکن سنو، اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود موت جب سامنے آئی تو وزیر کو بلایا، سارے نوکر چاکر کھڑے ہو گئے، تو سکندر نے کہا کہ کاغذ قلم لاؤ، کاغذ قلم لایا، ایک لکھنے والے کا کہا کہ لکھو اس میں کہ جب میری موت ہو جائے، جب میں مر جاؤں، جب مجھے غسل دو، جب مجھے کفن پہناؤ، میرے دونوں ہاتھوں کو باہر نکال دینا کفن سے، کفن کے اندر نہیں رہنا چاہیے، اور ہاتھ کی مٹھی کھول دینا۔
تو سارے لوگوں نے کہا کہ حضور ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مردے کو کفن پہنایا جاتا ہے تو پورے بدن ڈھانکا جاتا ہے، ہاتھ نکال دیں گے تو لوگ کیا کہے گا؟ سکندر بادشاہ نے کہا کہ لوگ کیا کہے گا اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا حکم ہے، یہ میرا فرمان ہے، میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر رکھنا، بس یہ میری وصیت ہے، لکھ دو۔ لکھ دیا گیا، سکندر بادشاہ مر گیا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا تو وصیت سامنے آ گئی کہ بھائی دونوں ہاتھوں کو باہر نکالو کفن سے، نکال دیا گیا۔ جنازہ اٹھا، ہجوم ہے، میلہ لگا ہوا، جا رہا ہے جنازہ سکندر بادشاہ کو، دونوں ہاتھ کفن سے باہر ہے۔ تو کسی نے ایک اللہ والے سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا مسئلہ، بات سمجھ میں نہیں آئی، سکندر بادشاہ نے وصیت کیوں کیا کہ میرے ہاتھ کو باہر نکل دینا؟ تو قربان جاؤ، اس اللہ والے نے جواب دیا، او سکندر دنیا والے کو پیغام دینا چاہتا ہے، دنیا والے کو بتانا چاہتا ہے، او غافل لوگوں کو بتانا چاہتا تھا سکندر بادشاہ، او رمنی والوں، او گیریا والوں، او کھنکھنی کے مسلمانوں، بارعیدگاہ کے مسلمانوں، او پورنیہ ضلع کے مسلمانوں، دیکھو سکندر اس دنیا سے جا رہا ہے، 7 ملک کا بادشاہ، لیکن آج خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ خالی، ارے بولو بھائی، بولو بھائی، خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ سونے کی کمی نہیں تھی، چاندی کی کمی نہیں تھی، دولت کا انبار تھا، 7 ملک کا بادشاہ آج اس دنیا سے جا رہا ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اس لیے نوجوانوں، اللہ نے دولت صرف کمانے کے لیے دنیا میں پیدا نہیں کیا ہے، اے دنیا کی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اللہ کے قرآن سے پوچھو، اللہ کے لا ریب کتاب تو بتا، تو اللہ کے لا ریب کتاب جواب دیتی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انشاءاللہ تیاری کریں گے آخرت کے، ہاتھ اٹھے کتنے لوگ تیار ہیں؟ الحمدللہ سارے لوگ تیار ہیں، ہمارا بچہ، ہمارا نوجوان بھی تیار ہے۔ اے اللہ ہم گنہگار سہی، ہم گندے سہی، لیکن تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں ہم اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین بولے تو الحمدللہ۔ اور بخیل، ایک بادشاہ بڑا سخی تھا، اس کے دربار میں جو بھی جائے نا تو خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا، بڑا سخی تھا۔ اور اپنے علاقے میں، اب وہ تو مر گئے، میں نام نہیں لوں گا، بڑے زمیندار تھے، یہ اپنے علاقے میں بڑا زمیندار تھا، مر گیا 35-40 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ اس کے دروازے میں کوئی بھیکاری بھیک مانگنے جاتا تھا نا، کوئی مدرسے والے چندہ کرنے جاتا تھا تو دور سے ہی ایسے دیکھتا تھا، باپ ہے کہ بیٹا ہے؟ باپ رہتا تھا نا 80 کی سپیڈ سے بھاگ جاتا تھا، بولا باپ وہاں بیٹھ لو، یہ لاٹھی لگے۔ مدرسے والے کو ڈائریکٹ بولتا تھا کہنا یہاں کما کے لا سے، چندہ لے میں لا سے۔ بھیک مانگنے والے کو، سائل کو تو وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، بغیر ڈنڈا مارے چھوڑتا نہیں تھا۔ لیکن بیٹا لوگ الٹا تھا، بیٹا لوگ بڑا سخی تھا، جو بھی دروازے میں آئے وہ بیٹے لوگ ان کو نوازتے تھے۔ اس کی زندگی کیسی گزری، موت کیسے ہوئی، یہ نہیں بولوں گا، اس لیے کہ ایک مسلمان جب مر جائے تو اس کی غیبت نہ کی جائے، ہو سکے اس کے حق میں بخشی مغفرت کی دعا کرے، ہم سب دعا کرے اللہ ان کی مغفرت عطا فرما دے، آمین بولا الحمدللہ۔ تو میں کہ بادشاہ بڑا سخی تھا، جو بھی دروازے پہنچتا تھا وہ خوش کر کے بادشاہ بھیجتا تھا۔ اس کے اپوزٹ اس کی بیوی بہت بخیل تھی، بہت کنجوس عورت۔ اوہو، ایک مچھوارا ندی میں جال ڈالا، ایک مچھلی پکڑا، کیا پکڑا بھائی بولو؟ تو مچھوارا سوچا کہ اگر اس کو کھنکھنی بازار میں، رمنی بازار میں بیچیں گے نا، پیسہ نہیں ملے گا، کم ملے گا، اب بادشاہ کو دے دیں گے نا، انعام دے گا۔ مچھلی لے کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا، بولا کہ حضور یہ مچھلی آپ کے لیے لایا، ندی میں جال ڈالا تھا، بہت اچھی مچھلی ملی ہے۔ بادشاہ خوش ہو گیا، وزیر کو بولا کہ اس کو 200 درہم انعام دے دو۔ تو گرموگی بولی تو دماغ خراب ہے، تکی رنگ بادشاہ بن گیا تھا۔ بولا کہ بولے چھوٹو ماچ ہو 200 ٹکا نیل وہ ماچ ہو، پیسہ ریٹرن کرو۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تو دماغ خراب ہے، ہم بادشاہ ہیں، دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے، کیسے وہ غریب آدمی اس سے کیسے پیسہ لیں گے؟
बीवी बोली कि सुना ओकरा से पैसा ले मगर आसान तरीका। बोले कौन तरीका? तो बीवी कहली ओकरा से पूछो कि ये माछ हो मरद छी कि औरत छी? वो बोलता हूँ औरत, बोले हमारा औरत माछ नहीं चाहिए, हमारा मरद माछ चाहिए। अगर वो बोले कि मरद है तो आप बोलिएगा नहीं हमको औरत मछली चाहिए, पैसा रिटर्न हो जाएगा। कभी कभी आदमी बीवी के हाथों भी मजबूर हो जाता है जी नहीं जी? अरे है जी कि नहीं जी? बेसी कल्लो मत हिलावा, ओकरा से सुनी रही से कल बनवांग नाश्ता भी बन भाई। तो बादशाह मछुआरे को बोला इधर आओ, ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर आपके लिए और नर और मादा मछली लाएंगे हम, ये मछली ना नर है ना मादा है, बीच वाली मछली। बादशाह बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इनाम दे दो इसको। मौगी माथो पकड़ी बैठी गई, बोला 200 टका हमें रिटर्न चक्रम जी 400 डाली। तो मछुआरा जाने लगा तो दरबार में वो सिक्का गिरा हुआ था, 1 टका का नोट गिरा हुआ था। तो ये मछुआरा उठाया, चूम के जेब में रख लिया। इसकी बीवी देख ली, बोला कि देखिए इतना इनाम दिए फिर भी सबर नहीं है, ये चोर भी है, दरबार से चोरी करके जा रहा, बस बुलाइए इसी जुर्म में उसको गिरफ्तार करके अंदर डालिए, पैसा छीनी। बादशाह बोले कहाँ पैसा उठाया? तो वो मछुआरा बोला कि हुजूर इस पैसे में आपका फोटो है, आपकी तस्वीर है, नीचे गिरा रहता कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होता, इसलिए उसको उठा के चूम के हम अपने पॉकेट में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम मिले। जो सखी है सखावत करके रहेगा, जो सखी है सखावत करके रहेगा। इसलिए मुसलमानों मेरा अल्लाह सखी है, सखी बनो। अल्लाह सखी अल्लाह का दोस्त है, सखी अल्लाह का महबूब बंदा है। बखील ना बनो, बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब है। और जो सखी है वो उसके अमल थोड़े हैं, सखी का अमल थोड़ा है, नमाज थोड़ी है, रोजा थोड़ा है, जिक्र थोड़ा है, कुरान की तिलावत थोड़ी, अमल थोड़ा है, लेकिन है सखी है सखी है सखी है बड़ा दानी। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं वो अल्लाह का दोस्त है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सखी बनेंगे मेरे भाई कितने लोग बनेंगे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग सखी बनेंगे। ये मस्जिद का जलसा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत उस्मान गनी रावी हैं और कुर्बान जाओ। ये हजरत उस्मान गनी कौन है? ये दामादे मुस्तफ़ा हैं, दामादे मुस्तफ़ा हैं जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला। ये उस्मान गनी कौन है? बहुत बड़े सखी का नाम उस्मान है, बहुत बड़े सखी का नाम उस्मान है। ए मुसलमानों आपको क्या पता चले, मदीने में गरीब आदमी के घर में बच्चा पैदा होने वाला, दाई आ गई, बोले कि थोड़ा शहद मिलेगा तो आपकी बीवी को हलवा बना के खिलाएंगे ना, बच्चे की विलादत हो जाएगी। गरीब आदमी शहद है नहीं, पड़ोसी की यहाँ गया, पड़ोसी बोला है नहीं, 2-4 घर गया, बोला वापस आ गया। एक आदमी ने कहा गया उतरा की चाहिए? बोला भैया शहद चाहिए, थोड़ा शहद, हमारे बीवी के बच्चा शहद। एक आदमी ने कहा सुनो शहद, ओ मदीना से बाहर निकलो, एक काफिला आ रहा है, उस काफिले में शहद मिल जाएगा। बड़ा खुश हुआ, मदीने से बाहर निकला तो देखा एक काफिला आ रहा है, सबसे आगे ऊंट वाला था, हाथ दिया, भाई रोको रोको रोको। ओ सारे ऊंट वाले रोके, क्या बात है? ये गरीब आदमी कहा भैया हमको थोड़ा सा शहद चाहिए, शहद मिलेगा? बोला कि हाँ मिल जाएगा। अमीर से पूछना होगा, जो हम लोगों का अमीर है पूछना होगा। बोला पूछ लीजिए ना। तो वो ऊंट बांध उतरा, अमीर के पास गया, बोला हुजूर ये गरीब आदमी है, थोड़ा शहद मांग रहा, दे दूं? एक ऊंट के पीठ पर शहद के 2 घड़ा बंधे हुए थे, ऐसे करके बैलेंस करके ऊंट के पीठ पे 2 घड़ा शहद का बंधा हुआ था। अरे घड़ा जानते हैं ना हो? अरे बरिया, उसको घड़ा भी कहते हैं, सुराही भी कहते हैं, बरिया भी कहते हैं। 2 बरिया ऐसे करके बैलेंस करके बंधा हुआ था। तो अमीर ने उस गरीब आदमी के चेहरे को देखा और अपने ऊंट बान से कहा कि ऐसा करो, इसको 1 बरिया शहद दे दो। बोला हुजूर वो थोड़ा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी औकात के हिसाब से मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। मदरसा वाला चंदा लेने आएगा,
کھکھری الگ رکھ. مدرسہ تنظیم المسلمین بارہ عیدگاہ کا ہو، چاہے مدرسہ اصلاح المسلمین ہو، چاہے مدرسہ تجوید القرآن ہو، چاہے مدرسہ دارالعلوم رحمانی زیرو مائل ہو، مسلمانوں کھکھڑی ایک سائیڈ رکھو، دھان ملا کر کے 5 کلو کھکھڑی 1 کلو دھان. دیکھ مدرسہ والا تو مدرسہ والا کر دی کھکھڑی جو نا بولا رے نکلتا کھکھڑی دیوان کی دھان جا لگا بیچارہ اٹھایا بولا لے کے چل دی. اللہ کو کیا جواب دو گے مسلمانوں؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری قربت، میری محبت تم اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ میری راہ میں وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہے.